السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب ذوالجلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کا ویکینڈ اچھا گزرا ہوگا۔ اس ویکینڈ پر وینزویلا میں جو کچھ ہوا اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ اگلا ٹارگیٹ ایران ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے۔ وہ دھمکی کیوں دی گئی، ایران میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ایران کے لیے کافی خطرناک ہے اس وقت جو معاملات ایران میں چل رہے ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھارت کو ایک دھچکا دیا بنگلہ دیش کی جانب سے، آئی پی ایل کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے بھارت کی نشریات کے حوالے سے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور بنگلہ دیشی ٹیم نے بھارت جانے سے ہی انکار کر دیا T20 ورلڈ کپ میں، وہ خبر شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ خان صاحب نے نواز شریف کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا، وہ خبر کیا ہے، ڈیل کے حوالے سے جو خبریں چل رہی تھیں اس پر بات کریں گے۔ کچھ اور خبریں بھی ہوں گی۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں۔ ناظرین، ایک مختصر سی خبر میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد آتے ہیں دیگر خبروں کی جانب۔ سال 2024-25 میں سوشل میڈیا پر 88,035 غیر اخلاقی غیر قانونی ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ ملنے والی دستاویزات کے مطابق گزشتہ سال اس عرصے میں 1,09,771 URLs بند کی گئی تھیں، جبکہ ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ 35,000 ویب پیجز بلاک کیے گئے، جبکہ فیس بک پر 25,482 غیر اخلاقی غیر قانونی ویب پیجز کو بلاک کیا گیا تھا۔ دستاویزات کے مطابق انسٹاگرام پر 13,242، یوٹیوب پر 8,586 لنکس کو بلاک کیا گیا۔ اچھا، جو ویب سائٹ بند کی گئیں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس میں اکثر بیشتر ایسی تھیں جن میں پاکستان مخالف، ایجنسیوں کے مخالف، عدلیہ مخالف چیزیں بھی شیئر کی گئی تھیں، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ اس میں بہت سے ایسے پیجز ہیں جو اسلام مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، یعنی کہ وہ ایجنڈا جو بیرون ملک یا پھر مسلم مخالف ایجنڈا ہے جس میں بہت سی چیزیں ہیں، گستاخانہ مواد ہے، وہ بھی شیئر کیا جا رہا تھا۔ اور سب سے افسوسناک مقام یہ ہے ناظرین کہ غیر اخلاقی بہت سی ایسی پوسٹ ہیں، بہت سے ایسے پیجز ہیں جس سے یہ پوسٹیں شیئر کی جا رہی تھیں۔ تو ہمارا مورال کیسا ہے، ہم کس رخ پر چل پڑے ہیں، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہماری جو عوام ہے جو ہمارے سوشل پلیٹ فارم یوز کرتی ہیں، جنریشن زی، جنریشن الفا، اصل میں یہ کس رخ پر چل پڑے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ہی خطرناک خبر جب میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ آنے والے دنوں میں اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ ہمارے نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ اسپیشلی اگر بات کریں ٹک ٹاک پر سب سے زیادہ جو پیجز ہیں وہ بلاک کیے گئے، تو ٹک ٹاک ہی وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر عرف عام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فحاشی کا ایک مخصوص پلیٹ فارم ہے جس پر سب سے زیادہ فحاشت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، غیر اخلاقی کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ تو اسپیشلی جو والدین ہیں میں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں پر فوکس کریں، بچوں پر نظر رکھیں کہ آپ کا بچہ کیا استعمال کر رہا ہے، کون سی ویب سائٹ یوز کر رہا ہے اور کس طرح کا مواد وہ شیئر کر رہا ہے، تاکہ یہ جو رجحان ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور اگر یاد رکھیے گا گورنمنٹ کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں، لیکن ایز اے پیرنٹس اگر ہم نے آج یہ فیصلہ نہیں لیا کہ ہمارے بچے کیا دیکھیں اور کیا نہیں دیکھیں تو آنے والے دنوں میں ہماری نسلیں بھی تباہ ہو سکتی ہیں۔ اب ناظرین، دوسری خبر شامل کر لیتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ حامد میر صاحب نے ایک انکشاف کیا کہ عمران خان کے پاس امریکہ سے 5 لوگ آئے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت قریب سمجھے جاتے تھے اور تحریک انصاف سے بھی کافی قربت تھی انہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے وہی ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی جیسے ایک زمانے میں نواز شریف کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریلیف لینا عمران خان کے ہاتھ میں ہے، مگر وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں نے نواز شریف نہیں بننا، یعنی نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے باہر نہیں آنا چاہتے۔ تو یہ بہت بڑا ایک انکشاف کیا حامد میر صاحب نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو نواز شریف کو باہر لائے اور باہر لے کے گئے وہ اب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے ڈیل کی جا سکے اور خان صاحب کو باہر لے کے آئیں، لیکن عمران خان صاحب بالکل ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں آتے، کیونکہ ان کا بیانیہ یہی ہے کہ وہ کچھ نہیں کریں گے جو کچھ نواز شریف نے کیا۔ اب اس کا مطلب ناظرین اگر سمجھا جائے تو وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید عمران خان ہمیں باہر آتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ جو ان کا موقف ہے، جس طریقے سے وہ لیڈ کر رہے ہیں تمام معاملات کو، اس طریقے سے تو باہر آنا ان کا لگ بھگ ناممکن سا ہے۔ گو کہ کوششیں کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے بھی کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب سے
ملاقاتیں یا پھر ان سے ڈیل کی جا سکے، ان کے جو یہاں پر لوگ ہیں ان سے بات کی جا سکے، لیکن خان صاحب اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی نرمی دکھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں بھارتی نو مسلم خاتون کی جو گزشتہ دنوں بھارت سے پاکستان آئی، پھر اس کے بعد وہ روپوش ہو گئی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور یہاں کے ایک مقامی نوجوان سے شادی کر لی تھی، لیکن ان کے بارے میں ممکنہ طور پر یہ ہمیں معلوم تو تھا کہ انہیں پاکستان سے واپس بھیجا جائے گا، لیکن آج فائنلی یہ فیصلہ آیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رینجرز ذرائع کے مطابق پاکستانی شہری سے پسند کی شادی کرنے والی بھارتی خاتون کو پریڈ کے بعد واگا کے راستے بھارتی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خیال رہے کہ سربجیت کور جو ان کا سابقہ نام تھا 4 نومبر کو سکھ یاتریوں کے جتھے کے ہمراہ پاکستان آئی تھی اور وہ ویزے کی میعاد 13 نومبر تک تھی، لیکن وہ واپس جو ہے وہ بھارت نہیں گئی۔ سربجیت کور نے شیخوپورہ کے رہائشی ناصر حسین سے پسند کی شادی کر لی تھی اور یہیں قیام کیا ہوا تھا۔ سربجیت کور اور ناصر حسین کے درمیان 2016 میں سوشل میڈیا پر رابطہ ہوا تھا۔ اب یہ کم از کم مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہاں کے ایک مقامی پاکستانی لڑکے سے شادی کر لی ہے تو اب ان کے ساتھ قانونی طور پر کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، انہیں کیا فیسلٹیز ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ اب یہ جو قانونی پیچیدگیاں جانتے ہیں وہ یہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ فیصلہ آیا کہ انہیں واپس بیرون ملک یعنی کہ بھارت بھیجا جائے گا، جو کہ آج شام ممکنہ طور پر انہیں بھارت بھیج دیا جائے گا۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں ایران والے معاملے کے اوپر۔ ایران میں ایک طرف حکومت مخالف احتجاج بڑھ رہا ہے تو دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ممکنہ فوجی کارروائیوں کا خطرہ بھی منڈلاتا نظر آ رہا ہے۔ اسی تناظر میں برطانوی میڈیا نے انٹیلیجنس رپورٹ کے حوالے سے خبر دی کہ بدترین صورتحال میں آیت اللہ خامنائی نے ماسکو چلے جانے کا پلان بھی تیار کر رکھا ہے، یعنی کہ انہیں یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں ایران میں حالات زیادہ بگڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں ان کا پلان بھی کیا ہے وہ خبر بھی آ چکی ہے۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اگر سیکیورٹی فورسز احتجاج پر قابو پانے میں ناکام ہوتی ہیں یا پھر وفاداری چھوڑ دیتی ہے تو خامنائی اپنے قریبی حلقے، اہل خانہ اور بیٹے کے ہمراہ ایران چھوڑ سکتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تہران سے نکلنے کے ممکنہ راستوں کی منصوبہ بندی بھی کر رکھی ہے اور محفوظ انخلا کے لیے بیرون ملک جائیدادیں، اثاثے اور نقد رقم بھی جمع کی جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے ناظرین، کیونکہ وینزویلا میں جو کچھ اس ویکینڈ پر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، تو شاید انہیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم پر بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ اس پر بہت زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ مظاہرے اب دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں اور مہنگائی، اقتصادی بحران اور ایرانی ریال کی شدید گراوٹ کے باعث عوامی جو لوگ ہیں وہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور اگر ایرانی حکومت مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال کرتی ہے تو واشنگٹن شدید رد عمل دے گا۔ اب اس میں 2 صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آیت اللہ خامنائی صاحب کو یہ معلوم پڑ چکا ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کر کے مظاہرین کو نہیں روک سکتے۔ اب اگر وہ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو انہیں خطرہ یہ پڑ جاتا ہے کہ امریکہ ہم پر اٹیک کر سکتا ہے، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اگر وہ طاقت کا استعمال نہیں کرتے تو یہ مظاہرین ان کی گورنمنٹ کو گرانے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ 2022-23 کے بعد یہ سب سے زیادہ پرزور مظاہرے ایران میں ہوتے نظر آ رہے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ تو خامنائی صاحب کا جو ارادہ ہے ممکنہ طور پر وہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی وقت بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہ یہاں سے بیرون ملک جا سکتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں ناظرین پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایران پر اٹیک کرتا ہے امریکہ تو کیا پاکستان امریکہ کا ساتھ دے گا؟ یہ ساتھ نہیں دے گا۔ حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ ایران کے خلاف رجیم چینج آپریشن میں بھی پاکستان کی بہت اہمیت ہوگی۔ پاکستان کو ایسے کسی بھی ایڈونچر سے دور رہنا ہوگا جو پاکستان میں نفرتوں کی آگ بھڑکانے کا باعث بنے۔ پاکستان ٹرمپ کے ایڈونچر کا حصہ بننے سے انکار کرے گا تو پاکستان کے خلاف نئی سازشیں بھی شروع ہو سکتی ہیں، اس لیے پاکستان کو اپنی داخلی استحکام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ اگر پاکستان انکار کرتا ہے امریکہ کو کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا اس جنگ میں، تو امریکہ اور دیگر ممالک مل کے پاکستان کے خلاف سازشیں شروع کر سکتے ہیں۔ اگر پاکستان ساتھ دیتا ہے امریکہ کا تو یہ پھر پاکستان کے لیے مزید نفرتیں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔
تو اس ساری صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا ہے، ان کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، انہیں بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب ناظرین بات کر لیتے ہیں بھارت کے حوالے سے۔ بھارت کو یکے بعد دو جھٹکے لگے۔ ایک تو یہ کہ بنگلہ دیش ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم T20 ورلڈ کپ جو آئندہ ہونے والا ہے اس میں اپنی ٹیم انڈیا نہیں بھیجیں گے۔ اب یہ دوسری ٹیم بن چکی ہے پاکستان کے بعد، کیونکہ پاکستان بھی اپنی ٹیم انڈیا بھیجنے سے انکار کر چکا ہے۔ ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد IPL ٹیم کے KKR سے ریلیز کر دیا گیا۔ اس معاملے پر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے ہنگامی اجلاس بلاتے ہوئے اپنی حکومت کو تجویز پیش کی کہ T20 ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کو نہ بھیجا جائے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم IPL کی جو نشریات ہیں اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے، یعنی کہ اب IPL بنگلہ دیش میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو یعنی کہ دو فیصلے کیے بنگلہ دیش نے، ایک تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ٹیم کو آنے والے T20 ورلڈ کپ میں نہیں بھیجیں گے، اور دوسری جانب یہ کہا کہ ہم IPL جو ہو رہا ہے اس کو نشر بھی نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر پاکستانی اسٹار آل راؤنڈر شاہد خان آفریدی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ بہت خوشائند ہے جو بنگلہ دیش کی جانب سے کیا گیا۔ اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جے شاہ جو ہیں وہ بہتر کرنا چاہتے ہیں کرکٹ کے لیے، لیکن انہیں وہ سپورٹ انڈیا سے حاصل نہیں ہے۔ تو اب ICC دراصل انڈین کرکٹ بورڈ کا رویہ اختیار کر رہا ہے اور وہی بنتا جا رہا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں معاملات کرکٹ کے کس رخ پر بیٹھتے ہیں اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے اور اپنے ناظرین کو بھی آگاہ کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے ناظرین، کل ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات۔ اللہ حافظ۔ ان پاکستان زندہ باد۔